سب سے پہلا پیج نکالیں، اس کے بعد ایک ترتیب میں تھوڑی سی بتاتا ہوں. وہ نقشہ بنا ہوا نا پیچھے، وہ مجھے بنا بنا ہاں یہ نکالیں نکال لیا. یہ کس کا نقشہ بنا پتا کہ یہ ہیکل کا نقشہ ہے. کس کا نقشہ؟ ہیکل کا نقشہ ہے. یہ ہیکل کا نقشہ اوپر سے سمجھ کھینچ کے تصویر یہاں پر لگایا گیا کہ اندر کیا کیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہیکل کے نقشے میں یہ جو بڑا سیم نظر آ رہا ہے نا، یہ لکھا غیر قوم کہاں. ٹھیک ہے. یہاں پر غیر قوم عادت ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ بنی اسرائیل کا احاطہ لکھا ہوا ہے. دوسرا یہ چھوٹا یہ جو لکھا یہ لکھا ہوا ہے. یہاں پر مرد آتے تھے. یہاں کون آتے تھے؟ یہ اندر کیا لکھا ہے؟ خواتین کا احاطہ لکھا ہوا ہے. یہ ہیکل کے اندر الگ الگ حصے تھے عبادت کے. خواتین کے ہاتھے میں مردوں کو جانے کی اجازت نہیں. یہ پاکیزگی کا معیار خدا نے اس وقت کا سیٹ کیا ہوا ہے. عورتیں مردوں کی جگہ پر نہیں آتی تھی اور مرد عورتوں کی جگہ پر نہیں جاتے تھے، اور عورتوں کی جگہ تھی جو عبادت کرنے کی وہ اندر تھی ہیکل کے. یہ ہیکل کے باہر سین ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن عورتوں کو خدا نے عزت بخشی، ان کو ہیکل کے اندر جگہ دی. کہاں جگہ دی؟ اور جب یہ ہیکل میں جاتے تھی نا، اس دن ایک لباس ہوتا تھا سب. کون سا؟ ایک لباس. سب کا وائٹ لباس ہوتا تھا، مردوں کا بھی اور عورتوں کا. کئی بیویاں تو سویرے دوپٹہ لب دیں کہ انڈا بلا دیں. نہیں یہ بھی نہیں میچ ہو رہا، یہ بھی نہیں میچ ہو رہا. ایسے ہی ہے نا. میں ایک صلاح دوں گا آپ سب کو. اگر آپ مقدس عورتیں ہیں، آپ سب وائٹ اسکارف بنوائیں. کون سے؟ وائٹ اسکارف بنوائیں. سب وائٹ اسکارف بنائیں، اپنی بچیوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. پھر اس کے اوپر آپ اپنے دوپٹے لے کر چرچ میں آئیں. جب آپ گھر سے نکلیں گے چند روز کے بعد لوگ یہ کہنا شروع کریں گے کہ یہ پاسٹر عدیل کے کلیسیا میں جا رہے ہیں. ہاللیلویہ. پاسٹر عدیل نے تعلیم دی ہے کہ مقدس عورتیں اپنے آپ کو پرہیزگاری کے ساتھ رکھتی ہیں. کتنی عورتیں بنوائیں گے؟ نہیں ہو سکتا یہ کام. اچھا کام نہیں ہو سکتا. چلو اس کا آپ تو پیسے پاسورڈ دین دیتے گا. مشکل کام ہے. مشکل کام ہے. بائبل مقدس کے مطابق جب عورتیں ہیکل میں جاتی تھی وہ وائٹ لباس پہنتی تھی، اور مردوں کو بھی وائٹ لباس پہننے کا حکم تھا. ساڑھے تو کپڑے رنگ برنگے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمان جب جمعہ والے دن جاتے ہیں نا، ان کے زیادہ کون سے کپڑے ہوتے ہیں؟ وائٹ ہوتے ہیں. ارے انہوں نے تعلیم کہاں سے لی ہے؟ او ویلو عمل کرتے ہیں پر سانو شرم آتی ہے. ہمیں ایسی تعلیم پر کیا آتی ہے آج کل؟ کیونکہ ہمیں ایسی تعلیم ہی نہیں دی گئی. ہمیں یہاں تک پہنچایا ہی نہیں گیا. جب کوئی تعلیم دیتا ہے تو لوگوں کو شرم آتی ہے. لوگی کی کہنے گے
ایک دن میں گھر کے باہر بیٹھا ہوا، ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ کرسچن تھی، اس بچی نے نا نئی جاب پر جانا شروع کیا، قدرتی بات ہو گئی، وہ بچی اور اس کی ماں میرے سامنے سے جب گزرے نا تو بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں منو نا برخا لے دے، کی لے دے؟ اچھا وہ میرے سامنے سے گزرتی، اس کی ماں نے کہا میں تیرے منہ تے چنڈ مارنی ہے تو ہن برخے دا نام لیا دے، لوکی کی کہن گے یہ بچی نے پتہ نہیں کی چن چاڑیا ہن برخا پا کے جاندی۔ میں تو اتنا پانی ہو گیا، میں کہا یار اتنی زبردست صلاح اس کی بچی نے دی ہے، پر اس کی ماں کا ذہن دیکھ لو، اس نے کہا میں تیرے منہ تے چنڈ مارنی ہون نا لئی برخے دا، لوکی کہن گے پتہ نہیں کی کر لیا سو ہن برخا پا کے جاندی۔ میں وہاں بیٹھا رہا، اس کی بچی ماں اس کی جب واپس چھوڑ کے آئی نا تو میں نے روک لیا، میں نے کہا باجی گل سنو، تہاڈی بچی نے ایڈی زبردست گل کیتی ہے، پتہ نہیں انہیں تعلیم کتوں لئی ہے یا کی جو بھی، چلو بہرحال اس کے ذہن میں خدا نے ڈال دیا، چلو بائبل میں لکھا ہے اچھی صلاح جو ہے وہ خدا کی طرف سے۔ میں کہ یہ بائبل کی تعلیم ہے، اگر آپ کی بچی آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس کو برخا لے دو، آپ اس کو کہہ رہی تھی کہ میں چنڈ مارنے تیرے میں، میں کہ یہ بری بات، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ کہنا اچھا پاسٹر صاحب بائبل سے لی ہے؟ میں کہا ہاں بائبل سے لی ہے۔ عورتیں، مقدس عورتیں جو تھیں وہ برخا پہنا کرتی تھی، میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب نکالیں، پیدائش کی کتاب اس کا 24 باب، اس کی 22ویں آیت پڑھیے۔ جی پڑھیں۔ سوری بیٹا، 24 باب اور اس کی 62 آیت پڑھی ہے، 62 باب 62۔ تب اس نے برخا لے کر اپنے اوپر کیا کر لیا؟ ڈال لیا۔ اسحاق جو تھا، اسحاق کی یہ بیوی ہے، کون ہے؟ ابھی بیوی بننی تھی۔ جب اسحاق اپنی بیوی کو دیکھنے آ رہا تھا تو رکبہ نے دیکھا کہ اس نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا آقا ہے۔ اس نے فوراً اپنے اوپر کیا ڈال لیا؟ برخا ڈال لیا۔ تو مقدس عورتیں جو تھیں وہ برخا پہنا کرتی تھی، اور اسی لیے رسول پرہیزگاری کی تعلیم دیتا ہے کہ عورتوں کو حیادار لباس پہننا چاہیے۔ کون سا لباس پہننا چاہیے؟ حیادار لباس۔ ہم نے ایسی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ تمہارے کاموں سے دیکھ کر تمہیں کیا جانے کہ تم کون ہو تم؟ میرے شاگرد۔ اچھا ایک عام عورت بھی جاتی ہے نا، انہیں نال ایک بپتسمہ یافتہ بھی توڑ دو، دعا جی کوئی فرق نظر آئے؟ کوئی فرق نظر آئے۔
ہاں نظر آئے گا، اگر وہ اپنے آپ کو ڈھانپی ہوئی ہوگی، اسقاف میں ہوگی، اچھی طرح اپنے آپ کو سمیٹا ہوگا تو فرق نظر آئے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے ایسی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورتوں کو شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ چند ایک باتیں ہسٹری کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو نوح کے دنوں میں معاملات بگڑے ہیں نا، نوح کے دنوں میں معاملات بگڑے ہیں، اس کی بیسک وجہ پتہ کیا تھی؟ عورتیں غیر حیادار طریقے سے رہ رہی تھیں۔ کون سے طریقوں سے؟ آپ کو پتہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسانوں کی بیٹیوں کو دیکھا اور کیا کیا؟ ان سے بیاہ کر لیا۔ جبکہ جو اصل متن ہے نا عبرانی کا، وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے جن عورتوں کو دیکھا نا، انسانوں کی عورتوں بیٹیوں کو دیکھا، ان سے حرام کاری کی، زنا کاری کی۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان دنوں میں اور اسرائیل کے ہاں ان دنوں میں، اور آج تو معاملات سارے درم برم ہو گئے ہیں، کیونکہ واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، ندیوں میں عورتیں نہایا کرتی تھی۔ 2 دن عورتوں کے ہوتے تھے، 4 دن مردوں کے ہوتے تھے۔ اور جب عورتیں ندیوں میں کپڑے دھونے نہانے جاتی تھی، ان دنوں میں مرد گھر پہ رہتے تھے۔ ان دنوں میں کون گھر پہ رہتے تھے؟ مرد گھر پہ رہتے تھے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، جب جنگ کے دن تھے اور جناب داؤد جو ہے وہ چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ کہاں پر تھے؟ اور عورتیں جو تھی وہ ندی کے کنارے غسل کر رہی تھی، اور داؤد نے چھت پر جب چڑھا تو اس نے دیکھا کہ عورتیں نہا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک عورت اس کو پسند آ گئی، جبکہ اصول یہ تھا کہ ان دنوں میں کوئی چھت پر نہیں چڑھتا تھا چھٹی والے دن، اور نہ ہی کوئی ندی کے کنارے مرد جاتا تھا، اس کے لیے سزا تھی۔ ان دنوں میں بھی یہ ہوا کہ جب عورتیں غسل کر رہی تھی تو خدا کے بیٹوں نے ان عورتوں کو دیکھا۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے ان کے بالوں کو دیکھا اور ان کے بالوں پر وہ عاشق ہو گئے۔ ان بیٹوں نے عورتوں کے بالوں کو کھلے ہوئے دیکھا اور وہ ان کے بالوں پر کیا ہو گئے؟ عاشق ہو گئے، کیونکہ بال جو ہے وہ عورتوں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں، ایسے ہی ہیں۔ اور اسی لیے رسول کہتا ہے کہ عورتیں اپنے بال نہ کٹوائیں، کیونکہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ پردہ بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ ساڑیاں عورتیں بال کٹائے بغیر رہتی ہیں کوئی؟ بال کٹانا منع ہے عورتوں کے لیے، یاد رکھیں۔ آستر ملکہ جب بادشاہ کے حضور پہنچی، باقی عورتوں نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے، لیکن اسرائیل کے ہاں یہ اصول تھا کہ